بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے افلاطون کی دعوت جو کہ اس نے ایک بادشاہ کو دی۔ افلاطون کا شمار ان یونانی مفکرین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے افکار و نظریات سے نہ صرف یونان کو شہرت دی بلکہ دنیا کو نئی سوچ سے بھی آشنا کیا۔ اگر ہم افلاطون کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو یہ 429 قبل مسیح میں ایتھنز میں پیدا ہوا۔ ایتھنز یونان کا قدیم شہر ہے۔ یونان کو آج کل کے دور میں ہم گریس کہتے ہیں، یعنی موجودہ دور کے گریس کا پرانا نام یونان ہے۔ افلاطون ایک صحت مند نوجوان تھا اور اس نے تقریباً 8 سال تک سقراط سے علم حاصل کیا۔ یقیناً سقراط کا نام تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا۔ سقراط کو سزائے موت ملنے کے بعد اس کا شاگرد افلاطون سیر و سیاحت کے لیے نکل گیا۔ افلاطون کا مختصر حوالہ یہ کہ وہ ریاضی، موسیقی، شاعری، خطابت اور جسمانی تربیت سے خاصا لگاؤ تھا۔ اب چلتے ہیں واقعے کی جانب، مگر اس سے پہلے آپ m.muslim کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے اور بھی واقعات آپ کو آئندہ آسانی سے مل سکے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ افلاطون کے زمانے کا بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ اس سے ملنے جنگل گیا۔ جب افلاطون کی جنگل میں بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے افلاطون سے ایک سوال کیا کہ آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں مگر آپ کے پاس یہاں کھانے اور پینے کی کوئی چیز بھی بظاہر دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہ بات کہتے ہوئے بادشاہ کے جملے کچھ ایسے تھے کہ جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ یہ سارے الفاظ حقارت سے کہہ رہا ہے، اور افلاطون کو یہ بات نہایت ناگوار گزری اور وہ سوچنے لگا کہ یہ دنیا کو بہت کچھ سمجھتا ہے، چلو کیوں نہ اسے سبق سکھایا جائے۔ اور جب افلاطون بادشاہ کو رخصت کر رہا تھا تو اس سے کہا کہ جناب میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ کچھ دنوں میں آپ میرے پاس جنگل میں تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے تمام وزراء، ارکان دولت، آپ کے مشیروں کی اور آپ کے فوجیوں کی سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو شدید حیرت تو ہوئی مگر وہ اس کی بات کا انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ افلاطون اس زمانے کے نہایت معزز لوگوں میں سے تھا۔ اس لیے بادشاہ نے افلاطون کی دعوت قبول کر لی۔ اب جب دعوت کا وقت آیا تو بادشاہ اپنے پورے لشکریوں کے ساتھ، جس میں اس کے وزراء، اس کے ارکان دولت اور فوج کے ساتھ جنگل پہنچا تو بادشاہ جنگل کا منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ جنگل کے قریب پہنچتے ہی اسے دور ہی سے سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک عظیم الشان اونچی بلند عمارتیں موجود ہیں، راستے بنے نظر آئے۔ بہترین انتظامات دیکھ کر بادشاہ کافی حیران ہوا کہ جنگل میں منگل ہو گیا ہے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اتنی عمارتیں یہاں کس نے بنا دی ہیں اور یہ راستے کس نے مزین کر دیے ہیں، اتنا بہترین انتظام اتنے قلیل وقت میں کس نے کر دیا۔ خیر اب جو وہاں پہنچا تو افلاطون کے لوگ وہاں استقبال کے لیے موجود تھے۔ افلاطون کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لشکر کو لے جا کر ان کے مقامات پر جو ان کے لیے مختص کیے گئے تھے بٹھا دیا۔ وزیروں اور مشیروں کے لیے الگ انتظام تھا اور فوج کے لیے الگ سے انتظام تھا۔ بادشاہ کی حیرت کی انتہا تو تب نہ رہی جب کھانے کا وقت آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر مزے مزے کے کھانے کھائے، اور جب رات کا وقت آیا تو سب کو آرام کے لیے الگ الگ عمارتوں میں پہنچا دیا گیا۔ سب ایک پرسکون نیند سو گئے، لیکن جب صبح اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں نہ تو کوئی عمارت ہے اور نہ ہی کوئی راستہ سجایا گیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کوئی بچھونا بھی اپنے اوپر نہیں اوڑھا ہوا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صاف جنگل۔ سب کے سب جنگل میں نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر مٹی کے غبار اڑ رہا تھا۔ ادھر بادشاہ بھی نیچے زمین ہی پر لیٹا ہوا تھا، اس کے وزیر بھی نیچے تھے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر بادشاہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے افلاطون کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، جو کچھ رات میں دکھائی دے رہا تھا وہ کہاں گیا اور ہمارا یہ حال کیسے ہوا؟
یہ کیسی دعوت کی تم نے؟ افلاطون نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ دراصل میرے خیال کا نتیجہ تھا۔ قوت خیالیہ کا کرشمہ تھا، جادو تھا۔ قوت خیالیہ سے آپ کے ذہنوں میں نے عمارتیں ڈال دیں، یہ عجیب و غریب تماشا آپ کو دکھایا۔ حقیقت میں تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ لوگوں کے ذہن سے کھیلا، اور میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا تھا۔ جب آپ اس دن میرے پاس آئے تو آپ نے انتہائی حقارت سے مجھے خوش نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا، اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب آپ سب آخرت میں جاؤ گے تو یہ دنیا کی زیب و زینت، سنگار، عمارتیں جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو، اس طرح محض ایک خیالی صورت نظر آئے گا۔ یہ دنیا ایک دھوکے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔